جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم نے اپنا 4th پارہ جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے انشاءاللہ، اور اتنی خوبصورت آیت ہے چوتھے پارے کی جو پہلی آیت ہے جو ہم نے سٹارٹ کرنی ہے۔ جب ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اس کی تفسیر بھی پڑھیں گے، تو انشاءاللہ یہ آپ کی بھی فیوریٹ ہو جائے گی۔ میری سب سے فیوریٹ آیت ہے یہ، اور مجھے امید ہے کہ تفسیر کرنے کے بعد اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ کی بھی فیوریٹ ہو جائے گی۔ سو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ لن ہرگز نہیں تنالو، تم پہنچ پاؤ گے یا حاصل کر سکو گے، البر نیکی، حتی یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کرو، مما اس سے جو تحبون تم محبت کرتے ہو۔ اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ پاؤ گے جب تک تم وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہو، جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ وما اور جو تنفقو تم خرچ کرو گے، من شیئن کوئی بھی چیز، فإن اللہ تو بے شک اللہ بھی اس کو علیم جاننے والا ہے۔ اس کی تفسیر کرنے سے پہلے جو ہے میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہوں گی، جو ہے یہ لاہور کا واقعہ۔ وہاں کے بازار میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ لاہور بازار میں جاتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے۔ تو وہاں کے ایک دکاندار جو ہے نا، اس نے اپنی یہ سٹوری جو ہے نا وہ شیئر کی تھی۔ آئی تھنک میں نے آپ کو یہ پہلے بھی سنا دی ہوئی ہے، کہ اس کے پاس ایک عورت جاتی ہے اور جا کے کہتی ہے کہ مجھے جو ہے نا آپ کی دکان میں جو سب سے اچھے کپڑے ہیں نا مجھے وہ دکھائیں۔ اب جو ہے وہ اس عورت کو جو ہے وہ کپڑے دکھاتا ہے، تو وہ عورت کہتی ہے نہیں، اس سے بھی مجھے اچھے دکھائیں کپڑے آپ۔ تو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ وہ دکھاتا ہے اور مزید دکھاتا ہے، پھر وہ کہتی ہے کہ جو آپ کی دکان میں سب سے جو ہے وہ بیسٹ کپڑے ہیں نا، جو بیسٹ کپڑا ہے، مٹیریل ہے، مجھے وہ کپڑے دکھائیں۔ تو وہ ان سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کیا کرنی ہے، آپ کو جو ہے وہ کس کے لیے چاہیے۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ میں جو ہے کسی کے گھر میں کام کرتی ہوں، تو میری جو میڈم ہے ان کے بیٹے کی شادی ہے، تو میں نے جو ہے اپنی میڈم کو، جو میری مالکن ہے، میں نے اس کو یہ گفٹ کرنا ہے، اور میں چاہتی ہوں میں اس کو بیسٹ چیز جو ہے وہ دوں۔ تو وہ جو ہے وہ پھر اپنی جو دکان میں اس کا جو بیسٹ کپڑا ہوتا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ آپ لے لیں، اور وہ لے جاتی ہے۔ اور پھر وہ دکاندار کہتا ہے کہ اسی دن کچھ دیر بعد، فار ایگزامپل آپ لے لیں کہ اگر دوپہر کے ٹائم وہ عورت آئی ہے، تو رات کے ٹائم جو ہے نا وہ ایک اور لیڈی آتی ہے اور آ کے کہتی ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ کوئی سستا سا سوٹ دکھائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو عورت تھی نا وہ کافی اسٹائلش تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کافی امیر ہے۔ تو وہ دکان پہ آ کے کہتی ہے کہ مجھے کوئی نا ایسے نارمل سا کپڑا دکھائیں۔ تو وہ دکھاتا ہے، تو کہتی ہے نہیں، اس سے بھی کم جو ہے نارمل ہوتا ہے نا وہ مجھے دکھائیں۔ تو اس نے دکھایا، تو کہتی ہے نہیں، جو ریگولر کہ ہم ریگولر کپڑے پہنتے ہیں وہ مجھے کوئی اس طرح کا کوئی مٹیریل دکھائیں۔ تو وہ کہتا ہے دکاندار کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو کس لیے چاہیے، یہ آپ نے کہاں پہننے ہیں۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ میرے بیٹے کی شادی ہے، اور ہمارے گھر میں کچھ عورتیں کام کرتی ہیں، تو میں نے ان کو جو ہے نا وہ ان کے لیے لینے ہیں کپڑے۔ تو وہ ان کو دے دیتا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں، اس واقعے سے دیکھیں کہ اللہ جو ہے وہ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پسند کی چیز نہ خرچ کرو۔ اور وہ دیکھیں، وہ ایک امیر عورت ہو کے وہ ایک جو ہے نا وہ سب سے لو لیول کی چیزیں جو ہے وہ خرید رہی تھی۔ ہماری سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اکارڈنگ ٹو پرسن اس کی جو ہے وہ حالات کو دیکھ کے اس کو چیز دیتے ہیں، کہ اگر کوئی امیر ہے تو اس کے اکارڈنگ، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں بھی ہوں گے نا تو وہ کسی سے ادھار لے کے اس کے لیے اچھی چیز لے گا۔ اور اگر کوئی غریب ہوگا، آپ کے کوئی جاننے والا ہے لیکن وہ اتنا اچھا نہیں ہے، وہ اتنا مینس کہ امیر نہیں ہے، تو اس کے لیے جو ہے آپ نارمل سی چیز، کہ اس کو کیا پتا ہو مہنگی چیزوں کا، وہ کیا جانتا ہو، اس طرح ہوتا ہے۔ ایسے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ گفٹ کی بات بھی نہ کریں، اگر آپ نے ویسے کسی کو اللہ کی راہ میں دینا ہو، تو ہم ایسے کپڑے دیتے ہیں کہ جو ہم نے موسٹلی پہن کر خراب کر دیے ہوتے ہیں، ہمارا پہننے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، ہم وہ والی چیزیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ جو تم خرچ کرتے ہو وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ جب جو ہے یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام، میں آپ کو اکثر صحابہ کرام کی جو اگزامپل دیتی ہوں، تو صحابہ کرام جو تھے، حضرت ابو طلحہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسجد نبوی کے پاس نا ان کا ایک کھجوروں کا ایک بہت بڑا باغ تھا، بہت خوبصورت تھا، اور اس میں ایک پانی کا چشمہ بھی تھا، اور آپ جو ہے وہ اس جو باغ تھا اس سے بہت محبت کرتے تھے۔
آپ نے جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت سنی، تو آپ فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کہنے لگے کہ نبی پاک، میں نے جو ہے یہ آیت سنی ہے اور میں اپنا جو یہ باغ ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ! کتنا ان کو کہتے کہ اپنی ساری جائیدادوں میں سے وہ سب سے زیادہ پسند تھا، اور وہ کافی امیر بھی تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے، اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تمہارے ریلیٹیوز میں سے جو تمہارے رشتہ دار ہیں، ان میں سے جو غریب ہیں، کیونکہ ان کے جو رشتہ دار تھے وہ کافی غریب تھے، وہ ان کی اتنے امیر نہیں تھے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو یہ باغ ہے ایسا کرو کہ اپنے ہی رشتہ داروں میں جو ہے وہ تقسیم کر دو۔ تو پھر آپ نے جو ہے وہ اپنے ہی رشتہ داروں میں وہ جو باغ تھا وہ تقسیم کر دیا۔ آج کل ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم پیسے اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہوئے جو ہے نا بہت کچھ ہمارے دلوں کو ہونے لگ جاتا ہے، جبکہ ہم اگر جو ہمارے ریلیٹیوز نہیں ہوتے ان کو بڑے آرام سے ہم پیسے دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ لو، لیکن اپنے ریلیٹیوز میں سے، کیونکہ ہم جانتے ہیں، ہم بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے ریلیٹیوز میں سے کون امیر ہے، کون غریب ہے، کس کو ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ سب سے پہلے جب بھی تم اللہ کی راہ میں کوئی چیز دو تو سب سے پہلے جو اپنے ریلیٹیوز ہیں ان کو دیکھو، جو تمہارے رشتہ داروں میں سے غریب ہیں ان کو دیکھو۔ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مانگنے آ جائے، کسی کو ضرورت ہو، تو ہم جو ہے اتنا جج کرنے لگ جاتے ہیں لوگ کہ اس کے گھر تو دیکھو اتنا کچھ ہے، اس نے فریج بھی لی ہوئی ہے، اس نے ٹی وی بھی لیا ہوا ہے، اس نے یہ بھی چیز لی ہوئی ہے، اس کے پاس اب پیسے نہیں ہیں اس چیز کے لیے، اتنا جج کرتے ہیں ہم لوگ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی آ کے کوئی چیز مانگے تم سے، تم پر فرض بن جاتا ہے کہ تم اس کو دو، اور یہ تو اتنا اجر کا کام ہے کہ جب ہم سے کوئی چیز مانگنے آئے اگر ہم اس کو دیں، پورے دل سے دیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیں، تو اس کے تو رتبے ہی بہت زیادہ ہیں۔ ایک روایات میں یہ بھی آتے کہ اگر تمہارے سامنے تمہارے دروازے پر ایک بادشاہ بھی آ جائے اور بادشاہ بھی آ کر کہے کہ مجھے جو ہے کوئی چیز چاہیے، یا وہ کوئی چیز تم سے مانگے، تو تم اس کو بھی منع نہ کرو، اس کو بھی دو، کیونکہ تم اللہ کی راہ میں دے رہے ہو۔ میں اکثر پچھلے لیکچرز میں بھی جب یہ بات ہوئی تھی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ بہت سے مانگنے والے ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ گلیوں میں آ کے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ آئی نو کہ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو حقدار نہیں ہوتے، بٹ آپ ایسا کیا کریں کہ کچھ سکے اپنے پاس رکھ لیا کریں، کسی کو حالی نہ لٹایا کریں۔ اگر آپ کو کوئی دروازہ نوک کرتا ہے، آپ سے مانگتا ہے، تو آپ کسی کو حالی نہ لٹائیں، کیونکہ ہم نے اللہ کی راہ میں دینے ہیں۔ ہم نے اینڈ پہ قیامت کے دن ہم اللہ کو کہہ تو سکیں گے، اللہ اس نے مجھ سے یہ چیز مانگی تھی اور میں نے اس کو دی، آپ کی راہ میں دی۔ ہم نے جو ہے وہ نیکی، جو ثواب ہم نے لینا ہے وہ اللہ سے لینا ہے، اس بندے سے نہیں لینا۔ تو تھوڑا ہو بہت ہو، ہم نہیں جانتے کہ وہ جو آ رہا ہے وہ واقعی مجبور ہے، کیونکہ آج کل ایسے حالات ہو چکے ہیں کہ ایک سیٹل بندہ بھی جو ہے نا وہ بھی مشکل سے ہی اپنے گھر کو آئی تھنک چلاتا ہوگا، جتنے کو حالات ہو گئے ہیں آج کل۔ تو تھوڑی یا بہت جتنی بھی ہو سکے آپ ہیلپ ضرور کیا کریں۔ حضرت عمر کا واقعہ آتا ہے کہ جب آپ نے یہ جو ہے وہ یہ آیت سنی، تو آپ کے پاس ایک نا خیبر کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت زمین تھی، جس میں جو ہے نا کاشتکاری آپ کرتے تھے، پھل وغیرہ ہوتا تھا۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے سب زمینوں سے زیادہ مجھے اپنی وہ زمین پسند ہے، تو میں وہ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں، وہ زمین آپ اپنے پاس رکھیں، اس کا جو پھل وغیرہ ہوتا ہے، اس کا جو آپ کاشتکاری کرتے ہیں، وہ آپ اللہ کی راہ میں دے دیں۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ جب غزوہ خندق کا واقعہ ہوا تو نبی پاک نے کہا کہ جو ہے وہ مسلمانوں کو ضرورت ہے چیزوں کی، تو حضرت ابو بکر گھر جاتے ہیں اور اپنے گھر کا پورا سامان لے آتے ہیں۔ ان کے والد جو ہوتے ہیں وہ اس ٹائم پہ وہ نبینا ہوتے ہیں، اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ چھوٹی ہوتی ہیں تب، تو ان کے والد ان کے پاس وہ دیکھ تو سکتے نہیں تھے، تو وہ جو ہے اسٹک ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور وہ اسٹک کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ لگا کے وہ اسٹک کے ساتھ دیکھتے تھے کہ گھر میں کچھ چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو وہ جب حضرت ابوبکر سامان لے کے جا رہے تھے تو وہ اسٹک کے ساتھ نا وہ کہتے ہیں کیا حضرت اسماء نے کیا کیا کہ انہوں نے نا پتھر لے کے نا تو وہ جگہ پر رکھ دیے، برتنوں کی جگہ پہ رکھ دیے، کیونکہ وہ چیک کرنے لگے کہ ابوبکر جو ہے وہ کہیں گھر کا سارا سامان ہی تو نہیں اٹھا کے لے گیا۔ تو انہوں نے اسٹک لی، پھر انہوں نے چیک کیا تو وہ پتھر تھے، لیکن ان کو لگا کہ یہاں پہ شاید گھر کا سامان پڑا ہے، اور حضرت اسماء نے بھی کہا کہ نہیں ابھی بہت سامان ہے گھر، پاپا سارا جو ہے نا وہ سامان نہیں لے کر گئے۔ تو یہ صحابہ کرام کے جو ہے وہ جذبے تھے، ان کا ایمان تھا۔ اور
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا سارا سامان لے کر گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر کچھ اپنے گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں؟ تو اتنا خوبصورت انہوں نے جواب دیا تھا کہ چھوڑ کے آیا ہوں، بالکل اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ اور اسی غزوہ خندق کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنے خوش تھے، کیونکہ حضرت عمر نا کافی امیر تھے، تو وہ ہمیشہ سے کوشش کرتے تھے کہ میں کسی طریقے سے حضرت ابو بکر سے آگے نکل جاؤں نیکیوں میں۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا کہ وہ نیکیوں میں کوشش کرتے تھے کہ ہم جو ہے وہ آگے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر نیکیاں کریں۔ تو آپ نے کیا کیا، آپ نے فول جو ہے اپنے گھر کا سامان لیا، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک آپ نے جو ہے اپنے گھر والوں کے لیے رکھا، ایک برتن آپ گھر والوں کے لیے رکھتے اور ایک برتن جو ہے نا آپ نے سامان دینا تھا نبی پاک کو، آپ اس کے لیے رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ نے آدھا جو ہے نا وہ کیا، اور آدھا سامان جو اٹھا کے وہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھا، اور آدھا سامان آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ اور اتنے رستے میں خوش کہتے ہیں آج تو میں نے حضرت ابوبکر سے جو ہے نا وہ جیت جانا، آج تو میری نیکیاں دیکھے گا ان سے بہت زیادہ ہوں گی۔ اور جب وہ نبی پاک کے پاس پہنچتے ہیں تو آلریڈی دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر اپنے پورے گھر کا سامان لے کے آئے ہوتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ابوبکر میں تم سے نیکیوں میں کبھی نہیں جیت سکتا۔ سبحان اللہ، یہ ان کے جو ہے وہ ان کے ایمان تھے۔ ہم نے بھی انشاءاللہ ویسے کوشش کرنی ہے کہ ہم بھی جو ہے ویسے کچھ نہ کچھ تو ہم کر سکیں۔ حضرت عائشہ کے بارے میں آتے کہ جب وہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتی تھی نا، کوئی 1 دینار بھی دیتی تو اس پہ خوشبو لگا کے پیار سے تو وہ جو ہے کسی کو دیتی تھی۔ تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جو میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی چیز دیتی ہوں وہ اس بندے کو پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاں پہنچ جاتی ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ اللہ کے پاس جو چیز پہنچے وہ ایسے ہی پہنچ جائے، مینس کہ وہ نہ ٹھیک ہو، اور میں پوری اس کو جو ہے نا وہ سجا کے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھیجنا چاہتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور ہم نے بھی انشاءاللہ، آپ بھی یہ عہد کریں اللہ تعالیٰ سے، اور انشاءاللہ کہ ہم جب بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی چیز دیں گے کیا وہ ہمیں پسند آتی ہے، کیا ہمیں وہ پسند آ رہی ہے؟ تو کبھی بھی 2 چیزیں آپ نے لازمی کرنی ہے، ایک یہ کہ جب بھی اللہ کی راہ میں دیں آپ، تو آپ کو جو سب سے آپ دیکھیں وہ چیز کہ آپ کو پسند آ رہی ہے، تو دین جو ہے وہ اللہ کی راہ میں آپ دیں۔ اور دوسری چیز کہ آپ کبھی بھی جج نہ کریں غریب امیر میں، جو چیز آپ غریب کے لیے امیر کے لیے بائی کرتی ہیں نا، تو وہی گفٹ آپ ویسا ہی غریب کے لیے بھی کریں۔ یہ مت سوچیں کہ وہ غریب ہے تو اس کو ہم یہ چیز دے دیتے ہیں، یا وہ امیر ہے تو اس کو یہ چیز دے دیں، کیونکہ جو بھی چیز ایون گفٹ بھی کوئی بھی چیز ہم دیتے ہیں نا کسی کو، وہ سب سے پہلے اللہ کے پاس جاتی ہے کہ کسی نے یہ کس کو کیا دیا۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو تو بہترین چیز دکھانی ہے نا اور دینی ہے نا۔ تو انشاءاللہ آپ یہ اس سے عہد لازمی کریں کہ اس آیت کو سمجھنے کے بعد، اس آیت کو پڑھنے کے بعد مجھے پتہ ہے اس آیت کو جو ہے وہ پڑھنے سے پہلے آپ کو کچھ کو علم ہوگا، کچھ کو علم نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے جو ہم سے جو ہمیں جن چیزوں کا پتہ نہیں تھا، ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں درگزر کر دیں۔ جب ہمیں پتہ چل چکا ہے تو ہم انشاءاللہ اس پہ جو ہے وہ عمل کریں گے اور اس کو انشاءاللہ فالو بھی کریں گے۔ کلو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو، اچھا یہ جو آیت ہے نا اس کا میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتی ہوں، دوسری آیت جو ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو 3rd پارہ لاسٹ میں تھا، لاسٹ کے رکوع تھے، اور ہم جو وفد نجران تھے انہی کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ کیسے وہ کویسچنس کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کویسچنس کے آنسرز دے رہے تھے جبرائیل علیہ السلام کے تھرو وہی بھیج کر۔ تو جو ہے جب اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو بیان کر دیا، اتنا کچھ جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے کھول کے سب کچھ بیان کر دیا نا، تو اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں رہا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلہ کے لیے بھی کہا تھا کہ آؤ ہم مباہلہ کرتے ہیں، تم اپنے بچوں کو لے آؤ ہم اپنے بچوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے گھر والوں کو لے آؤ ہم اپنے گھر والوں کو لے آتے ہیں، تو وہ اس کے لیے بھی وہ نہیں ماننے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جزیہ دے دیں گے۔ تو جب ان کے پاس کچھ بھی نہ رہا تو وہ کہنے لگے کہ جو ابراہیم علیہ السلام ہے یا یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کیسا آپ کا کیسا دین ہے کہ ایک نبی پر جو ہے وہ اونٹ کا گوشت حلال ہے اور ایک نبی پر جو ہے وہ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے۔
کیونکہ جو ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، تو اور اس کا دودھ بھی نہیں پیتے تھے، کیونکہ وہ جب بھی وہ کھاتے تھے ان کو لگتا تھا کہ ان کی عبادت میں جو ہے نا وہ خلل آتا ہے، وہ عبادت ٹھیک سے نہیں کر پاتے۔ تو آپ نے جو ہے نا وہ خود سے کہا تھا کہ میں خود پہ جو ہے نا وہ دودھ اس کا گوشت اور دودھ جو ہے نا وہ حرام کرتا ہوں۔ اب جب آپ نہیں کھاتے تھے، جو آپ کے فالوور تھے، جو آپ کو ماننے والے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ آپ نہیں کھا رہے تو انہوں نے بھی جو ہے نا وہ کھانا بند کر دیا، اور انہوں نے بھی جو ہے نا وہ خود پہ حرام کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام نہیں تھا، یہ انہوں نے خود ہی کیا۔ اور یہاں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تو جو ہے وہ اونٹ کا گوشت حرام تھا، اور آپ تو اپنے صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت حلال ہے۔ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نبی پر جو ہے وہ ایک گوشت حلال ہو اور ایک نبی پر حرام ہو؟ تو یہ ہمیں بات سمجھ نہیں آتی۔ تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے نازل فرمائی، جس میں اللہ فرماتے ہیں کلو تمام اطعامی کھانے کا نہ تھے حلن حلال لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے، الا مگر ما جو حرمہ حرام کر لیا اسرائیل نے علی نفس ہی اپنی جان پر من قبلی اس سے پہلے، کہ بنی اسرائیل والوں نے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے خود سے جو ہے نا خود پہ یہ حرام کر لیا، اور وہ کہنے لگے کہ تورات میں بھی یہی تھا، اور ان تنزل کہ نازل کی جان پر تورات ہے تورات، کیونکہ میں نے آپ کو لاسٹ میں بھی بتایا تھا کہ تورات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے بہت دیر بعد آئی تھی، تو یہ بھی ان کا دعویٰ غلط تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ قل آپ کہہ دیں فَأْتُوا تم لاؤ بالتورات تورات فَاتْلُوهَا پھر اس کو پڑھو، ان کنتم اگر تم ہو صادقین سچے۔ اب وہ کہنے لگے کہ تورات میں بھی یہی حکم ہے کہ اونٹ جو ہے وہ حرام ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم تورات لے کر اور مجھے دکھاؤ، پڑھو اور دکھاؤ کہ کہاں لکھا ہے کہ تورات میں کہ جو ہے وہ اونٹ کا گوشت حرام ہے۔ اور چونکہ انہوں نے جو ہے وہ جھوٹ باندھا تھا، وہ خود سے ہی انہوں نے کیا ہوا تھا، تو تورات میں ایسا کچھ نہیں لکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنِ افْتَرَىٰ تو پھر جو جھوٹ باندھا عَلَى اللہ پر الکاذب جھوٹ من بعد ذالک اس کے بعد کہ فَأُولَٰئِکَ تو وہی لوگ ہم الظالمون ظالم ہیں، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ پہ حرام خود کیا اور کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور یہی لوگ ظالم ہیں۔ قل فرما دیجیے، آپ کہہ دیجیے صدق اللہ سچ فرمایا اللہ نے، فاتبعوا آپ پیروی کریں ملت دین ابراہیم کی حنیفہ جو بالکل سچے تھے۔ اب کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہی کہ انہوں نے حرام کر لیا تھا، یہ سب کچھ وہ اتنی ون بائی ون جو ہے وہ باتیں لے کر آ رہے تھے، اور پھر جو ہے وہ کہنے لگے کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ جو انبیاء کرام میں نے آپ کو بتایا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ہے، ٹھیک ہے، وہ جا کے ملتی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، لیکن جو باقی جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سب کے سب ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ جب سارے انبیاء کرام جو ہے وہ حضرت جو ہے وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ پیغمبر جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے نا وہ ان کی بات اس بات کو بھی رد کر رہا ہے کہ تم حضرت ابراہیم کے دین کی پیروی کرو، کیونکہ حضرت بیٹے تو دونوں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تھے، حضرت اسماعیل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور اسحاق علیہ السلام بھی جو ہے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تھے بیٹے، اور اس حساب سے ہم سب جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد سے ہیں، ہمارا جو نسل ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی جا کے ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان کی پیروی کرو، تم حضرت ابراہیم کی پیروی کرو جو کہ سچے تھے، وما کان اور وہ نہیں تھے من المشرکین مشرکوں میں سے، بے شک وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ان بے شک اول پہلا بیتن گھر وُدِیَ مقرر کیا گیا۔ اب کیا ہوا جو میں آیت ابھی پڑھ رہی ہوں اس کا تھوڑا سا بتاتی ہوں آپ کو کہ وہ کویسچننگ ایک کے بعد وہ کویسچنس کر رہے ہیں، ان کو آنسرز بھی مل رہے ہیں، پھر بھی وہ رک نہیں رہے، تو وہ کہنے لگے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے انبیاء کرام جتنے بھی آئے ہیں وہ بیت المقدس کی طرف نماز ادا کیا کرتے تھے، آپ آئے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ خانہ کعبہ
کعبہ کی طرف جو ہے اس کو مقدس کہہ دیا ہے اور آپ اس کی طرف جو ہے وہ منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، حالانکہ بیت المقدس زیادہ افضل ہے۔ اب مسلمان کہنے لگے نہیں خانہ کعبہ زیادہ افضل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ آیت نازل کر دی کہ اِنَّ بے شک اولا پہلا بیتن گھر وُضِعَ مقرر کیا گیا للناس لوگوں کے لیے، للذی جو ببکہ مکہ میں ہے۔ اب مکہ میں کون سا ہے؟ ڈیفینیٹلی جو خانہ کعبہ ہے وہ مبارکن برکت والا، وہدن اور ہدایت للعالمین تمام جہانوں کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو پہلا گھر مقرر کیا گیا تھا وہ سب سے جو ہے وہ برکت والا ہے اور ہدایت ہے تمام جہانوں کے لیے۔ میں آپ کو جو ہے وہ تھوڑی سی ہم مکہ کی بات کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ خانہ کعبہ کی بات کر رہے ہیں۔ میں آلریڈی آپ سے اس کی فرسٹ پارے میں ہسٹری جو ہے اس کی بیک گراؤنڈ شیئر کر چکی ہوں۔ آج ہم چونکہ دوبارہ ہی آیت آئی ہے تو میں آپ کو دوبارہ جو ہے اس کے بارے میں بتاتی ہوں، اس کی ہسٹری تھوڑی سی، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو عرش تھا نا، عرش جو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک گھر تھا جس کا نام جو ہے وہ بیت المعمور تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو فرشتے تھے وہ اس بیت المعمور کے ارد گرد طواف کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرشتوں کو حکم دیا کہ بالکل سیم ایسا نقشہ جو بیت المعمور کا تھا تم نیچے جاؤ زمین پر اور وہاں پر جو ہے نا اس کا نقشہ بنا دو۔ اب فرشتوں نے جب جو حضرت آدم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ جو بنیادیں تھیں اس پر وہ جو ہے اس کو تعمیر کیا جائے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک جو ہے وہ ٹھیک رہا، جو خانہ کعبہ تھا وہ ٹھیک رہا، لیکن کہ وہ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں طوفان آیا تو وہ جو ہے نا اس کے ساتھ جو خانہ کعبہ تھا وہ بھی گر گیا، اور اس کی جو بنیادیں جو کہ اس ٹائم پہ یہ اینٹوں وغیرہ سے تو بنتا نہیں تھا، ایسے ہی وہ گارے اور مٹی سے بناتے تھے، تو وہ اس طوفان کے ساتھ جو ہے نا وہ گر گیا، لیکن اس کی بنیادیں جو تھیں وہ ویسی ہی تھی، وہ نیچے ساری جو ہے نا ویسی ہی تھی۔ تو جب دوبارہ سے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ دوبارہ سے خانہ کعبہ کی جو ہے وہ تعمیر کریں، تو آپ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ سے جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ یہ بھی ہم ڈیٹیل کے ساتھ واقعہ پڑھ چکے ہیں فرسٹ پارے میں۔ اور پھر جو ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ تعمیر کیا، کہ جو واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو ہے واقعہ کہ ان کی والدہ ایک وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو زمانہ میں تھے نا حضرت کیا ان کا نام ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ان کے وہ جو جب انہوں نے اپنی ایڑی ماری پانی ادھر سارا نکلا آب زمزم کا، کہتے ہیں کہ ایک روایات میں ہے کہ تب جو وہاں پہ جو قبیلہ آیا تھا نا، قبیلہ جرہم نام تھا اس کا، تو وہ اس قبیلے نے بھی جو ہے نا وہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں جو ہے نا، کیونکہ وہ تھوڑا سا اس کی دیواریں جو ہیں وہ گر چکی تھی تو وہ ان کی قبیلہ جرہم والے نے جو ہے نا وہ تھوڑا سا کیا تھا، لیکن مجھے جو ہے نا یہ اتنی صحیح روایت نہیں لگتی، کیونکہ حضرت جب کا یہ واقعہ ہے نا تب حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ جب چھوٹے تھے تو لیکن اللہ تعالیٰ نے تو تب حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے، تب آپ دونوں نے مل کے جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ قوم عمالقہ آتی ہے، پھر قوم عمالقہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرتی ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تھوڑی سی دیواریں جو ہیں وہ گر جاتی تھیں، کیونکہ مٹی سے وہ لوگ بناتے تھے، تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ جو اس ٹائم پہ قوم آتی تھی وہ اس کی تعمیر کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد جو تعمیر کی گئی خانہ کعبہ کی وہ قریش نے کی، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا لیکن نبی پاک کو جو ہے وہ نبوت نہیں ملی تھی، تو ہم واقعہ پڑھتے ہیں نا کہ ان لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوا حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے، وہ تب جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہی کر رہے تھے، کہ پھر ان کے درمیان جب وہ تعمیر انہوں نے کر لیا تو پھر ان کا جو ہے وہ جھگڑا اٹھا کہ اس کو حجر اسود کو کون نصب کرے گا، پھر ان میں یہ طے پائے گا جو وہ سب سے پہلے خانہ کعبہ میں شخص آئے گا وہ جو فیصلہ کرے گا ہم وہی جو ہے نا وہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوا کہ سب سے پہلے صبح جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں آئے، تو آپ نے جو ہے وہ آپ اتنے صادق، آپ نبوت سے پہلے ہی پورے علاقے میں جو ہے وہ صادق اور امین کے نام سے مشہور ہو چکے تھے، تو لوگوں نے کہا ہاں یہ بالکل جو فیصلہ کریں گے
ہمیں منظور ہوگا. پھر آپ نے جو ہے وہ ایک چادر منگوائی اور اس میں حجر اسود رکھا، اور سارے قبیلے کے جو لوگوں کو ان کو کہا کہ آپ ایک ایک آدمی جو ہے وہ چن لیں اور وہ ایک ایک سائڈ جو ہے نا وہ اس چادر کی پکڑ لیں. پھر وہ اٹھا کے وہ خانہ کعبہ کی طرف لے کر گئے، اور جب حجر اسود جہاں پہ نصب کرنا تھا آپ نے وہاں پہ اٹھا کے وہ پتھر رکھ دیا. تب جو ہے یہ خانہ کعبہ کی جو ہے وہ تعمیر ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک جو ہے نا وہ ویسے ہی رہا. پھر بعد میں جو چینجنگ ہوتی رہی وہ انشاءاللہ آپ اگر ہسٹری پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل اس کی ملے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک پہلا گھر جو مقرر کیا گیا لوگوں کے لیے جو مکہ میں ہے برکت والا ہے. برکت والا کیسے ہے؟ کہ وہاں پہ جو ہے اگر آپ ایک نماز پڑھتے ہو تو لاکھوں نمازوں کا ثواب ملتا ہے. یہ نہیں کہ اگر آپ وہاں پہ ایک نماز پڑھتے ہو تو آپ بعد میں نماز ہی پڑھنا چھوڑ دو کہ میری تو لاکھ پوری ہو گئی نمازیں، مجھے تو ثواب مل گیا. ایسا نہیں ہے، کہ وہ اجر ایکسٹرا ہمیں ملتا ہے وہاں پہ نماز پڑھنے کا. اور وَہُدًى لِلْعَالَمِينَ، اور ہدایت ہے یہ تمام جانوں کے لیے. کہ اتنی وہاں پہ امن ہے خانہ کعبہ میں کہ جو لوگ وہاں پہ چلے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر کسی نے جو ہے نا کوئی گناہ بھی کیا ہے، کوئی کچھ بھی کیا ہے، تو وہ اگر خانہ کعبہ میں چلا جائے گا نا تو وہ امن پا جائے گا، اس کو وہاں پہ کوئی کچھ نہیں کہے گا. اتنی فضیلت ہے. اور صرف مسلمان ہی نہیں اس کو مانتے تھے، جتنے بھی جو نان مسلمس تھے وہ بھی اس بات پر یقین رکھتے تھے، اس کو فالو کرتے تھے کہ اگر ان کا بھی کوئی جرم ہو جاتا تھا تو وہ لوگ جو ہے وہاں اگر کوئی پناہ شخص لیتا تھا تو اس کو وہ چھوڑ دیتے تھے. تو وہ بھی جو ہے خانہ کعبہ کی بہت رسپیکٹ کرتے تھے. اور بے شک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں واقعات بتا رہے ہیں، جو ہمیں ایک ایک چیز ڈیٹیل کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ اس میں پورے جہان کے لیے ہدایت ہے اگر لوگ غور کریں تو.